और झूठे हो तो कभी मुझे कादियानी कहते हैं। भाई जब तुम मुझे बार बार कादियानी कहोगे तो इंजीनियर तो भाई डरने वाला नहीं है। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसे पाक को देख के एक गैर मरहम लड़की ने अपना दुपट्टा उतार के रख दिया। गौसे पाक ने इसे उठा के कंधे पर रखा। पीर के सामने इसने सर नंगा क्यों की? तो अली मिर्ज़ा जी पर काफ़ी सारे तोहमत लगाए गए हैं इस वीडियो में, और उनको कहा गया है कि आप हमारे वली बुज़ुर्ग और सारे चीज़ों पर जो है आप तोहमत लगाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बोली हैं। तो इसका जवाब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दिया है, वो आप ख़ुद भी सुन सकते हैं कि क्या जवाब है, और आपके हिसाब से क्या ये जवाब दुरुस्त है, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। सुनिए और समझिए। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे, और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये दो बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते हैं मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताओ, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बात बयान करने का भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है। तो जज्बाती कैफियत थी, उसमें आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां अमामे जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहाँ रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। और झूठे हो तो कभी मुझे कादियानी कहते हैं। भाई जब तुम मुझे बार बार कादियानी कहोगे तो इंजीनियर तो भाई डरने वाला नहीं है। हाँ, मुझे बार बार कादियानी कहोगे, मैं बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जख्म तुम्हारा छीलूंगा, इतनी दफा छीलूंगा कि ये कैंसर बन जाए, और मैंने बना दिया है अल्लाह के फजल से। आज तुम लोग भीख मांगते फिर रहे हो मुझसे। देखें वो बरेलवी उलमा जिन्होंने गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर रखा हुआ था हर फिरके को, आज मुझसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकिर कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं हमारा कलमा अलग है, इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कितने डिफेंसिव बोर्ड में ही चले गए हैं। जिनको आप कुरान बुखारी मुस्लिम से हवाला दें तो वो सुनते ही कहते थे नजदी, वहाबी, अंग्रेजों के एजेंट, गुस्ताखे रसूल, ये सारी अदबी गालियां उन्होंने रखी हुई थी। आज वो भूल गए सब कुछ, क्योंकि मैं जड़ा चक वड़े है ना नानो। हाँ, अच्छा वो एक चक जो है ना, वो मशीन की लैंग्वेज में भी चक होता है, आप किसी को ग्रिप करना, तो ये पंजाबी में भी वही चक आ गया है। तो इनको मैंने जो ग्रिप की है ना इस हवाले से, तो इनका इलाज मेरे पास ही था। ये एंटी वेनम जो इंजीनियर की डॉक्ट्रिन है, जिसे मैं फकी भी कहता हूं, इल्जामी जवाब कि इनके उसूल और मुबादी के ऊपर इनको गिराना है, पहलवान को उसके जोर के ऊपर गिराना है। इन्होंने हर बात के ऊपर गुस्ताखी की रट लगाई है। तो फिर मैं इन्हें बताऊं कि गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्ग करके गए हैं, तुम लोग किस मुंह से आके आज हमें ये समझाओगे कि दीन क्या है?
چند ایک جملے رٹے ہوئے, چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک, ہاں, اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے, ہاں جی, اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا. ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئن للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑی. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے, آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی, اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ, ایک مستحب, وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا, اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے, ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے مرے نا, کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا, الٹا پیر کا بھی ایمان لے گئے ساتھ, کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں, اور قتل نہ حق مؤمن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی, او مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے, تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی, اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نا 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 بھائی, یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں, اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس, اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا, بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے, بھول جاتا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے, اونیس, یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا بس. تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں
اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے، جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی، اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا. ہاں تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، لیکن نبی الاسلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا، تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں